السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال ایک طرف ہے، لیکن ابھی جو دو اہم ترین ایشوز سامنے آ گئے ہیں، ایک طرف غزہ، پوری مسلم امہ اس کے اوپر بہت پریشان ہے، اور جس طرح وہاں قتل عام کیا جا رہا ہے معصوم بچوں کا، عورتوں کا، بزرگوں کا، بوڑھوں کا، سویلین کا، اور اس کی پشت پناہی سپر پاورز کر رہی ہیں۔ ایک بہت بڑا گروپ ہے جو طاقتور گروپ ہے، وہ ایک ایسے ملک کی پشت پناہی کر رہی ہے جو دہشت گردی کر رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں پاکستان مسلمان کے 57 OIC کے ممالک ایک ممالک کو قابو کرنے میں ناکام نظر آ رہے ہیں، اور جو ایگریسو اس کا اسٹائل ہے اور جس طرح اس کو سپورٹ دی جا رہی ہے، قتل عام پر بھی سپورٹ دی جا رہی ہے، اس کا ریئیکشن مسلم ممالک میں عوامی لیول پر تو بہت بڑا ہے، لیکن حکومتی لیول پر بہت واضح طور پر نظر نہیں آ رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو، ماں سوائے ایک آک ملک کے جس نے باضابطہ اس کے اوپر بہت زیادہ ریئیکشن شو کیا ہے۔ چائنا اور رشیا یقیناً وہ بھی، ان کا بھی ریئیکشن ہے، لیکن جس طرح سپر پاور ہے امریکہ، وہ سپورٹ کر رہا ہے، تو یہ جنگ ختم کرنے کے بجائے، کیونکہ تقریباً 7,000 سے زیادہ کیجولٹیز ہو چکی ہے، جس میں ہزاروں معصوم بچے ہیں، اور ایک طریقے سے آپ فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، اور پروٹیسٹ بھی ہو رہا ہے، یہودیوں کی طرف سے پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور عیسائیوں کی طرف سے پروٹیسٹ ہو رہا ہے۔ جو بھی ہیومن رائٹس کو سمجھتا ہے، انسانیت کو مانتا ہے، چاہے اس کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، پروٹیسٹ کر رہا ہے، اور مسلمان بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن کوئی 57 ممالک میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو جائے کہ اگر تم نے ان کے ساتھ قتل عام کیا تو ہم بھی ریئیکشن کریں گے۔ اور 4 ہی بڑے ممالک اگر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے سعودی عرب ہے، پاکستان ہے، آپ کا ایران ہے، ترکی ہے، یہ اگر، یا ادھر آپ کے اس علاقے میں، تو وہ تو لڑ رہے ہیں، آپ کے شام یا لیبیا، ان کو تو ویسٹرن ڈیموکریسی کی بنیاد پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ تو اگر یہی 4 ممالک کھڑے ہو جائیں اور شٹ اپ کال دیں تو آپ کے اسرائیل کی حالت بری ہو جائے گی، لیکن کیونکہ مفادات ہیں ان لوگوں کے۔ بہرحال، تو ایک طرف یہ، دوسری طرف آپ دیکھیں انڈیا نے جو ہے وہ پاکستان کی سرحدوں پر بمباری شروع کر دی ہے، مار پیٹ شروع کر دیا ہے، قتل عام شروع کر دیا ہے، فائرنگ شروع کر دی ہے، اور لائن آف کنٹرول اور سرحد کے دوسرے حصے پہ بھاری توپ سے گولہ باری بھی ہو رہی ہے، اور بھاری مشینوں کا استعمال ہو رہا ہے جس میں کیجولٹیز ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے پاکستان اس کو ریئیکٹ کر رہا ہے، پاکستان بھی اس کا جواب دے رہا ہے۔ تو اس وقت موضوع بحث بظاہر یہ نظر آ رہا ہے، اور اس سے بڑا غلط تاثر جا رہا ہے، حالات ایسے جا رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت اس وقت ویسے ہی بہت برے حالات میں ہے، اور اگر اس قسم کے حالات مزید اور آگے بڑھے تو یقیناً پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گے۔ بھارت نے بلا وجہ، ایک بلا جواز پاکستان کے اوپر یہ ایک کہنا چاہیے، یہ آپ کے ایک اس قسم کی لڑائی جو ہے، جس میں بارڈرز کی لڑائی ہے، وہ شروع کر دی ہے۔ بہرحال پاکستان اس کے لیے تیار ہے۔ دوسری طرف سیاسی طور پر میاں نواز شریف صاحب کی اپیل ایکسیپٹ ہو گئی ہے، اور اب وہ اپنا کیس لڑنے جا رہے ہیں، اور ان کی ساری توجہ اپنے کیس کی طرف ہے، کیونکہ کیس سے نکلیں گے تو وہ الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں اور وہ وزیر اعظم بھی ہو سکتے ہیں۔ ابھی ان کا سارا توجہ اس کے اوپر آ رہی ہے۔ دوسری سیاسی جماعتوں کے سامنے الیکشنز نظر نہیں آ رہا ہے، حالانکہ ان کا یہ خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو جس طرح لایا جا رہا ہے، الیکشن کی کوئی حقیقت حیثیت ہی نہیں ہے، یہ میاں نواز شریف صاحب کو 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنانے کے لیے لایا جا رہا ہے، تو لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ضرورت ہے الیکشن کرانے کی۔ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ میاں مولانا فضل الرحمان صاحب سے جے یو آئی کے سربراہ ہیں، ان سے پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں نے ملاقات کی ہے، جس میں اسد قیصر بھی ہیں، علی محمد بھی ہے، اور یہ ملاقات کافی دیر جاری رہی، اور اس ملاقات کے اندر یقیناً جہاں جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ ایک سیاسی ملاقات تھی، لیکن وہاں پر تعزیت بھی کی گئی، لیکن یہ ایک سیاسی ملاقات تھی، اور پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا باضابطہ طور پر کافی عرصے بعد اس قسم کی ملاقات، وہ بھی براہ راست
مولانا فضل الرحمان سے، تو یقیناً سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ ملاقات اسد قیصر علی محمد نے عمران خان کی رضامندی سے کی ہے یا نہیں کی ہے؟ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور سیاسی طور پر وہ بالکل جو ہے آئسولیٹڈ ہو چکے ہیں، اور ان کی کوئی مدد کسی جگہ سے بھی نہیں ہے۔ ان کی بڑی بڑی غلطیاں ہیں جس کی بنیاد پر آج پی ٹی آئی اور عمران خان سفر کر رہے ہیں۔ عمران خان اس وقت چاہتے ہیں یہ صرف پی ایم ایل این کو چھوڑ کر وہ ہر سیاسی جماعت کی طرف جانا چاہتے ہیں، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو۔ اس لیے وہ پیپلز پارٹی کو بھی اپروچ کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اپروچ کر رہے ہیں، اور یہ حالات پیدا کر رہے ہیں کہ ایک سیاسی حالات پیدا ہو، اور وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سیاست کا حصہ بنے اور عمران خان صاحب ریلیز ہو نہ ہو، کم از کم پی ٹی آئی کو الیکشن میں لڑنے دیا جائے، سیاسی طور پر اس کو آنے دیا جائے، اس کو کام کرنے دیا جائے، اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، ان کو جو ان کے سیاسی آپ کے حکمت عملی ہے ان کو کرنے دیا جائے، اور اس وقت جو سیاسی ماحول میں ان کو ایک آزاد حیثیت میں کام کرنے دیا جائے، جس طرح نون لیگ کو یا دوسری سیاسی جماعتوں کو دے رہے ہیں۔ حالانکہ پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو لیونگ فلینگ نہیں مل رہی ہے، پی ٹی آئی کو نہیں مل رہی ہے۔ تو یہ ایک رابطہ، مولانا فضل الرحمان بڑے زیرک سیاستدان ہیں اور ان کی گرفت بہت مضبوط ہے، پیپلز پارٹی بھی ان کے پیچھے بھاگتی ہے، پی ایم ایل این بھی بھاگتی ہے، ساری جماعتیں ان کے پیچھے بھاگتی ہیں۔ ایک طریقے سے وہ طاقتور حربہ ہے، حالانکہ ان کی بہت زیادہ پورے پاکستان میں ان کی پذیرائی اتنی نہیں ہے، اور ان کی ووٹ زیادہ تر کے پی کے اور بلوچستان میں ان کو بڑی، اور انہوں حکومت بنا چکے ہیں، لیکن پنجاب میں ان کی اتنی پذیرائی نہیں ہے جو سب سے بڑا صوبہ ہے، لیکن اس کے باوجود سیاست میں ان کی گرفت بہت مضبوط ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا آصف علی زرداری صاحب جو ہے نا وہ بھاگتے ہوئے گئے، مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی، اور اس موجودہ سیاسی ماحول میں جہاں میاں نواز شریف صاحب کو صرف ریلیف دیا جا رہا ہے، ان کو پی ایم ایل این کو ریلیف دیا جا رہا ہے، تو یہ ایک ملاقات کی جی اس سے سیاسی ماحول اچھا نہیں ہے، اور مزید سیاسی عدم استحکام پیدا ہوگا اگر الیکشن میں اس طریقے سے جانبداری نگراں حکومت کرتی رہے گی۔ اسی طرح پی ٹی آئی نے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپروچ کیا، کیونکہ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب سیاسی طور پر سب سے مضبوط جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو تمام سیاسی جماعتوں کے لیے اہمیت کا حامل۔ ایک زمانے میں نواب زادہ نصر اللہ کی حیثیت بہت ہوتی تھی، ہر سیاسی جماعت ان کے پیچھے بھاگتی تھی، آج مولانا فضل الرحمان صاحب کے پیچھے ہے۔ تو گویا کیا مولانا فضل الرحمان صاحب اور عمران خان قریب آ سکیں گے؟ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی اور عمران خان کی پارٹی میں سیاسی اتحاد ہو سکتا ہے؟ کیا عمران خان اگر مائنس ہوتے ہیں تو جے یو آئی پی ٹی آئی کے ساتھ کے پی کے میں اتحاد کر سکتی ہے؟ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے اتحاد کی بھی کوشش ہو رہی ہے، کیونکہ دونوں کا ورژن ایک ہے، دونوں کا پوائنٹ آف ویو ایک ہے کہ سیاست سب کو کرنے دیا جائے اور لیونگ پلینگ فیلڈ دی جائے، اور اس صورتحال میں پی ٹی آئی نون لیگ کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے اور پیپلز پارٹی بھی نون لیگ کو، تو کیا ان کے درمیان معاملات الیکشنز کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں، اتحاد ہو سکتا ہے؟ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر دانش دیجیے، اللہ حافظ۔